الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اصول حدیث میں اختصاص کے متعلق ایک رائے یہ سامنے آتی ہے کہ جب ایک طالب علم صحاح ستہ پڑھ لیتا ہے مدرسے میں تو پھر اصول حدیث میں علوم حدیث میں اختصاص کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرے فنون میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن اصول حدیث میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جب ایک طالب علم اتنی بڑی بڑی کتابیں صحاح ستہ پڑھ کر اس کے بعد علوم حدیث میں اختصاص کرے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ ایک جگہ رقم تراز فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل لكل مقام مقالا ولكل فن رجالا وخص طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجد في غيره، فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها دون الوصول إلى سرها والتفقه فيه، ومن الفقهاء من ليس لهم حظ في روايات الأحاديث إلا المسائل الفقهية۔ فرماتے ہیں کہ ہر فن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رجال پیدا کیے ہیں، ہر موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلام موضوع فرمایا۔ محدثین میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا مشغلہ صرف روایت الاحادیث ہے، مسائل میں تفقہ، مسائل کی دقیق باتیں، ان کے راز، وہاں تک پہنچنا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ صرف ان کا کام محدثین کا روایت الاحادیث، احادیث کو روایت کرنا، و نقلوہا، اور ان کو دوسروں تک نقل کرنا۔ اسی طرح فقہا، ان کا مشغلہ تھا مسائل کا استنباط کرنا، شب و روز ان کا یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن روایت الاحادیث، احادیث کو روایت کرنے کی جو ایک مہارت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایسی فضیلت دی ہے لا تجد فی غیرہ، وہ فضیلت آپ کو دوسرے فن کے رجال میں نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ میں نے تمہیداً بات ذکر کر دی۔ اس کے بعد دیکھیں جو سب سے بڑی ضرورت ہے علوم حدیث میں اختصاص کی، ایک چیز تو یہ کہ جیسے ہم سنتے ہیں اپنے اساتذہ کرام سے، بڑوں سے سنتے ہیں کہ یہ تخصص، اختصاص کا زمانہ ہے، اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی 94 اقسام ذکر کی ہیں۔ ہمارے سامنے ہم ایک دو اصطلاحات پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعی علوم حدیث بس یہی ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی 94 اقسام ذکر کی ہیں۔ اب دیکھا جائے ان میں سے ہر ایک فن پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ علوم حدیث کا حق تب پورا ہوگا جب ان 94 اقسام کو منضبط کیا جائے، ان کے اوپر محنت کی جائے، ان کا کما حق ادا کیا جائے۔ ہم مدرسے میں صحیح ستہ تو پڑھ لیتے ہیں، یہ تو حدیث کی کتاب ہیں۔ اصول حدیث میں زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ نخبۃ الفکر کی شرح نزہۃ النظر پڑھ لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مارا اور بس ہم تو ماہر بن گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کیا آپ جرح تعدیل کے ماہر بن گئے؟
جو کہ علوم حدیث کا ایک بڑا شعبہ ہے. کیا اسماء الرجال میں آپ کو مہارت حاصل ہو گئی، جو کہ علوم حدیث اس فن کا بڑا شعبہ ہے. اسی طرح دوسرے علوم جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 94 اقسام ذکر کی ہیں، ان میں سے ہم نے کتنی اقسام جن کا ہمیں صرف نام پتہ ہو بڑی بات ہے. تو ایک تو علوم حدیث کی اتنی اقسام ہیں، ظاہر ہے وہ درس نظامی سے فراغت کے بعد ممکن ہے کہ جا کے کسی ادارے میں مستقل طور پہ ایک عرصہ گزار دیا جائے اور وہاں پہ ان اقسام کو دیکھا جائے اور ان پہ محنت کی جائے. دوسری جو علوم حدیث میں اختصاص کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بڑا سنگین دور ہے. ہر بندہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، کوئی ضعیف حدیث بیان کرتا ہے، کوئی موضوع حدیث بیان کرتا ہے. کوئی تحقیق نہیں علماء کی طرف سے کہ ان احادیث کو ہم بیان. جب بھی کسی مولانا صاحب سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، کس کتاب میں، پتہ نہیں ہوتا. اور ظاہر درس نظامی کے زمانے اتنا بوجھ ہوتے ہیں طلباء کے اوپر دوسری کتابوں کا کہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں جاتا، ان پر محنت کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو جب ہم سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور لوگ بڑے بے خوف و خطر ہو کے دھڑلے سے ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، موضوع احادیث کو بیان کرتے ہیں، اپنی قبر کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. تو یہ کس نے بتانا ہے؟ ان متخصصین نے جا کے لوگوں میں کام کرنا ہے، ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ حدیث بیان کرنا کوئی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں احتیاط چاہیے. تیسرے علوم حدیث میں اختصاص کی ضرورت یہ ہے، دیکھیں بڑی اہم بات ہے. ہم تیسیر مصطلح الحدیث پڑھ لیتے ہیں، نزہۃ النظر پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تدریب الراوی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تقریب نواوی پڑھ لیتے ہیں. وہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ علوم حدیث احناف شوافع تمام ائمہ کے ایک جیسے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب آپ جا کے فقہ کی کتابوں میں مسائل میں اختلاف دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. اگر آپ اصول پڑھ چکے ہوتے کہ اس مسئلے کے پیچھے کون سے اصول کار فرما ہے تو اتنا مسئلہ نہ بنتا. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ احناف کے کچھ اصول حدیث شوافع سے الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. جرح تعدیل کے کچھ اصول احناف کے الگ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول الگ ہیں. چونکہ احناف کے مستقل اصول کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصول کہاں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ غور سے سنیں، ہمارے اصول حدیث موجود ہیں احناف کے، اصول السرخسی، اصول البزدوی، جو ہمارے مصادر ہیں وہاں جا کر جو بحث و سنہ ہیں ان میں یہ اصول لکھے ہوئے ہیں. وہ والے اصول اصل میں ہمارے اصول ہیں جو تدریب الراوی، نزہۃ النظر، تیسیر مصطلح الحدیث یا دوسری کتابوں میں، یا مقدمہ ابن صلاح رحمہ اللہ کی، وہ ہمارے اصول جہاں پہ اختلاف ہے. پہلے تو ہمیں اختلاف کا پتہ نہیں ہوتا کہ کن اصولوں میں ہمارے اختلاف ہے. تو بہرحال ہمارے اصول ان کتابوں میں ہیں، اصول السرخسی میں، اصول البزدوی میں، جو ہماری مصادر ہیں، نور الانوار میں. تو ان میں وہ اصول ہیں ہمارے. تو یہ تو اختصاص سے پتہ چلے گا نا. مدرسے میں تو یہ کتابیں، ان مہارت تو دور کی بات، ان کتابوں کا نصاب پورا کروانا، نصاب پورا کرنا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے نصاب پورا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ضرورتیں ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اصول حدیث میں اس وقت اختصاص کی ضرورت ہے.
اور کرنا چاہیے۔ دوسری یہ جو ہم بات سنتے ہیں کہ ہمارے بڑے تو تخصص نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ تخصص کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت انداز یہ تھا کہ مدرسے سے فارغ ہو کر، مدرسے کی پڑھائی سے فارغ ہو کر جا کے کسی فن کے ماہر کے پاس جاتے تھے، انفرادی طور پر ان کے پاس کچھ سال گزارتے تھے۔ ایسے سینکڑوں مثال موجود ہیں، لیکن چونکہ اب وہ طریقہ نہیں ہے رائج، اب ادارے الحمدللہ مدارس ہیں، مستقل اس چیز کے ادارے بنے ہیں، وہاں جا کر آپ کو ماحول ملتا ہے تخصص کا، اساتذہ ملتے ہیں، آپ اپنے دوستوں، ساتھیوں، طلباء کے ساتھ بیٹھ کے اپنا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا تخصص، لیکن اس انداز میں نہیں تھا۔ انفرادی طور پہ پڑھائی کے بعد، مدرسے کی پڑھائی کے بعد جاتے، ان کے پاس جیسے تخصص فی الافتاء، تخصص فی الادب، تخصص فی تفسیر، تو یہ سارے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس ایک معتدبی عرصہ گزارتے تھے اور اس فن میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ تو واقعی علوم حدیث میں اختصاص کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمہ اللہ کا میں نے پہلا ان کی کچھ باتیں ذکر کی آپ کے سامنے کہ ان اللہ جعل لکل مقام مقالا ولکل فن رجالا وخص طائفة من مخلوقاته بفضيلة لا تجد في غيره۔ تو بہرحال علوم حدیث میں اختصاص کی ضرورت ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر فن کے ماہرین پیدا کریں، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو پھر بات بنے گی انشاءاللہ۔